السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن پر بنی فلمیں تو آپ سبھی نے دیکھی ہوں گی اور ان کے افسانے آپ لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے۔ اب اگر میں کہوں کہ یہ لوگ تو تاریخ میں کوئی حقیقی وجود ہی نہیں رکھتے تھے تو شاید کچھ لمحوں کے لیے آپ کو یقین ہی نہ آئے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے دوستو کہ یہ لوگ تمام کے تمام سپرمین اور بیٹ مین کی طرح محض افسانوی کردار ہیں۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان خیالی لوگوں پر۔ کنگ آرتھر۔ دوستو، کنگ آرتھر کو مسیحی دنیا میں وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حقیقت میں اپنا وجود رکھتے تھے، جبکہ کنگ آرتھر محض ایک افسانوی کردار ہے۔ یورپی داستانوں کے مطابق یہ وہ بادشاہ تھا جس نے 6 صدی عیسوی میں سیکسون نامی قوم کے حملوں سے انگلستان کی حفاظت کی اور اس سرزمین پر مسیحیت کے فروغ کے لیے تلوار اٹھائی۔ کنگ آرتھر نے مسیحیت کے دشمنوں سے 12 جنگیں لڑیں اور ہر بار انہیں شکست سے دوچار کیا۔ انگلستان میں یہ روایات بھی مشہور ہیں کہ کنگ آرتھر کی تلوار ایکسکیلیبر کسی گمنام چٹان میں پیوست ہے اور جو بھی انسان یہ تلوار نکالے گا اس کی حکمرانی پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی جادوئی باتیں اس بادشاہ سے منسوب کی جاتی ہیں، لیکن دوستو غیر جانبدار مورخین کے مطابق یہ صرف اور صرف ایک افسانوی بادشاہ ہے جو پہلی مرتبہ 12ویں صدی عیسوی میں لکھی ہوئی کتابوں میں سامنے آیا، جبکہ اس سے پہلے انگریزی ادب میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ فیثاغورس۔ دوستو، آپ سب نے اپنے اسکول میں میتھ کی کتابوں میں فیثاغورین تھیورم کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا اور سوشل میڈیا پر جگہ جگہ فیثاغورس کے کہے گئے اقوال زرعی بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ فیثاغورس نامی فلسفی اور میتھمیٹیشین 5ویں یا 6 صدی قبل مسیح کے دوران یونان میں گزرا تھا، لیکن دوستو یونان کی تاریخ میں ایسی کوئی دستاویز نہیں ملتی جو فیثاغورس نامی اس فلسفی کی زندگی کے بارے میں ٹھوس معلومات فراہم کرتی ہو۔ قدیم یونان میں فیثاغورس نام کے ایک آدمی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، لیکن یہ آدمی کوئی فلسفی یا ریاضی دان نہ تھا، بلکہ یہ تو ایک شیطانی عملیات کرنے والی مذہبی فرقے کا سرغنہ تھا۔ تاریخ میں اس سے متعلق نہایت عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں۔ کہیں لکھا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ سونے کی تھی تو کہیں اسے یونانی دیوتا اپولو کا بیٹا بھی بتایا گیا ہے۔ اس بات کے بھی پختہ ثبوت موجود ہیں کہ جس مشہور زمانہ تھیورم کو فیثاغورس سے منسوب کیا جاتا ہے وہ اس سے کہیں پہلے ہی قدیم مصر میں زیر استعمال رہا تھا، لہٰذا جس فیثاغورس کو ہم جانتے ہیں اور جس کی خوبصورت باتیں اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہیں وہ در حقیقت کوئی حقیقی شخصیت نہیں بلکہ محض ایک افسانہ ہے۔ رابن ہوڈ۔ رابن ہوڈ ایک ایسا کردار ہے جو نہ صرف یورپ و امریکہ بلکہ بر صغیر انڈو پاک میں بھی مقبول عام ہے۔ ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ پانڈے۔ اس کے نام پر ہالی ووڈ میں فلمیں اور ٹی وی سیریز بنتی رہتی ہیں۔ کہانیوں کے مطابق رابن ہوڈ ایک ایسا ڈاکو تھا جو امیروں کو لوٹ کر ان کی دولت غریبوں میں بانٹ دیا کرتا۔ اس آدمی کا پہلا ذکر 14ویں اور 15ویں صدی میں لکھی گئی کچھ نظموں میں ملتا ہے جن کے مطابق یہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا سرغنہ تھا۔ اس کے علاوہ انگریز مورخین نے اس کردار کو تاریخ میں ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کیں، لیکن اس شخص کے بارے میں انگریزی تاریخ کی تمام کتابیں خاموش ہیں۔ دنیا بھر کے تمام ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ غریبوں کا یہ مسیحا جس کے نام پر بے تحاشا خیالی کہانیاں لکھ دی گئی ہیں کوئی حقیقی کردار نہیں بلکہ خود ایک من گھڑت کہانی ہے۔ جان ہنری۔ امریکہ میں جان ہنری نام کے ایک آدمی کی داستان بہت زیادہ مشہور ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سڑکوں اور چوراہوں پر اس شخص کے مجسمے نظر آتے ہیں۔ 19ویں صدی کی شروعات میں یہ آدمی ایک مزدور ہوا کرتا تھا جو ریلوے کے لیے سرنگیں تعمیر کرتا۔ جان ہنری جو پہلے ایک غلام تھا، اس نے ایک آزاد ملک کی تعمیر و ترقی کی خاطر اپنی تمام تر قوت صرف کر دی۔ ایک دن یہ بہت زیادہ کام کرنے کے سبب ریلوے سرنگ کے پاس ہی دم توڑ گیا۔ جان ہنری نام کے اس آدمی کی موت اس حالت میں واقع ہوئی کہ اس کا ہتھوڑا مرتے وقت بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔
यूं ये आदमी अमेरिका में एक हीरो का दर्जा हासिल कर गया। इसके नाम पर नगमे बनाए गए जो मजदूरों के लिए तराने की हैसियत रखते थे। इसकी मिसालें दे देकर तरक्की करते हुए अमेरिका में मजदूरों से शबो रोज काम लिया जाता। लेकिन दोस्तों, ये आदमी भी महज एक ख्याली पुलाव था जिसका हकीकत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। इस दास्तान को अमेरिका के सरमायादारों ने मजदूरों में जज्बाए हुब्बुल वतनी पैदा करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम लेने के लिए तैयार किया था। होमर। दोस्तों, कदीम यूनान से ताल्लुक रखने वाली दो शाहकार रज़मियाँ नज़मी इलीड और ओडेसी आज भी दुनिया भर में मारूफ हैं। इन दोनों का खालिक होमर को करार दिया जाता है। कहते हैं कि वो एक नाबीना था जिसका दौर 8वीं सदी कबले मसीह का है, जबकि कुछ लोग इसके ट्रॉय की जंग में शरीक होने का दावा भी करते हैं। बहुत से मौरखीन का ये मानना है कि होमर नामी ये शायर कभी कोई वजूद ही ना रखता था, क्योंकि इसकी जिंदगी के बारे में कोई भी ठोस मालूमात कदीम यूनानी किताबों में नहीं मिलती। और अगर ऐसा कोई शायर कभी मौजूद भी था तो वो इलीड और ओडेसी जैसी नज़मों का वाहिद खालिक ना था, बल्कि मौरखीन इन नज़मों को बहुत से मुख्तलिफ शौरा का मुश्तरका कलाम करार देते हैं, न कि किसी एक शायर का। दोस्तों, होमर तारीख का एक बहुत ही मशहूर किरदार है जिसे आज भी स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मौरखीन के मुताबिक ये सिर्फ एक अफसानवी किरदार है जिसकी हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं। लाइकर्गस। स्पार्टा यूनान की सबसे जंगजू रियासत थी। सिकंदर आजम जिसने तमाम दुनिया को फतह कर डाला था, लेकिन ये अजीम फातेह भी अपनी पड़ोसी रियासत स्पार्टा को फतह ना कर सका था। कहते हैं कि लाइकर्गस वो आदमी था कि जिसने स्पार्टा को अपने दौर की सबसे मजबूत फौजी ताकत बनाया था। रिवायात के मुताबिक ये आदमी 9वीं और 7वीं सदी कबले मसीह के दरमियान किसी दौर में पैदा हुआ था। इस शख्स ने स्पार्टा के लोगों को शादियों, दौलत की तकसीम और बच्चों की तरबियत तक के कवानीन फराहम किए। इसी के वज़ा करदा तरीकों पर स्पार्टा के बच्चों को जंगो जदल की तरबियत दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, मौरखीन इस बात पर भी यकीन नहीं रखते कि ये अपने दौर की कोई हकीकी शख्सियत था, क्योंकि इसके बारे में जितनी भी मालूमात मिलती हैं वो सब के सब देवमालाई और मावराई किस्से हैं। स्पार्टन्स के नज़दीक इसकी हैसियत एक देवता की सी थी, जबकि स्पार्टा की मुसनद तारीख इस किरदार के बारे में कोई भी मालूमात फराहम नहीं करती। तो दोस्तों, ये थे वो चंद लोग जो सिर्फ ज़हनी इंसानी की इख्तिरा हैं और इंसान सदियों से इन लोगों से वाकिफ है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर माजी में ये तमाम लोग कोई हकीकी वजूद ही ना रखते थे। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।